إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير النبي الكريم. نحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، سامعات حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اور آپ عزت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی میں حدیث درود کا نذرانہ پیش کریں، ہدیہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللهم صل على محمد في عدد الدائم والدوائم وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم صل على محمد المال الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام بدوائم قلب الحي القيوم ولا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام علیکم۔ حضرات پیش رو حدیث علی جناب محترم حافظ رمضان علی صاحب سے افیزی ایک مکمل مدلل بیان کیا اور کرامات غوث اعظم کو روشنی ڈالی ہے۔ آج اس محفل کی نسبت بھی شہنشاہ بغداد سے ہے۔ الحمدللہ بغداد شریف اس فقیر کی حاضری ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلے قادریہ، چشتیہ، شرفیہ میں مجھے خلافت اجازت حاصل ہے۔ یہ سلاسل سلسلہ بسلسلہ غوث پاک کی ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ بابو اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ حافظ صاحب بڑے چھوٹے انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بڑی مشہور آیت کریمہ پڑھی تھی جس پر تھوڑا سا تبصرہ کیا، بھی روشنی ڈالی اور فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ جب میں نظر ڈالتا ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر سچا ایک سچے سے ملا ہوا ہے، ہر سچا۔ یوں کہہ لیجیے کہ ہر بڑا ایک بڑے سے منسلک ہے، ملا ہوا ہے۔ اور سلسلہ بیت و ارادت بھی اسی آیت کریمہ سے ثابت کی جاتی ہے۔ بیت ہونا اتنا ضروری ہے جب پیروں کے پیر نے بیت کیا سلسلے میں داخل ہوئے تو پیروں کے پیر پھر بھی یہ مرید ہوئے سید مخدومی سے۔
حاجی خواجہ ہند ولی کا بڑا نام ہے اور ہند میں ان کا بڑا کام ہے. آپ بھی سلسلے میں داخل ہیں. آپ کے پیر و مرشد کا نام آپ سب جانتے ہوں. حضرت خواجہ عثمان ہاروی رحمۃ اللہ. ایک نام اور آتا ہے جنہوں نے اپنے تخت کو، حکومت کو، کرسی کو ترک کیا. تاریخ السلطنت سلطان مخدوم اشرف سمنانی قدس پرانی، یہ بھی سلسلے میں داخل ہے. ان کے پیر و مرشد کا نام ہے علاء الحق پٹنوی رحمۃ اللہ علیہ. مجدد نیت حاضرہ امام احمد فاضل بریلوی جو ہماری پہچان ہے، سنیت کی جان ہے. علم، عمل، عشق اہل بیت، محب اہل بیت، ہر فن میں لاجواب ہے. لیکن یہ بھی مرید ہے، یہ بھی مرید ہے. ماہرہ شریف آئے رسول سے. اب آپ توجہ دیں کہ اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام مجددین اسلام جب مرید ہوئے، سلسلے میں داخل ہوئے تو کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو بات ہوگی. مرید ہونے سے ایمان حاصل کرنا مقصد نہیں ہے. ایمان والا ہی تو مرید ہوتا ہے، بے ایمان کیا مرید ہوگا؟ اب یہ چشمے ملک ہندوستان میں جاری ہیں، سلسلے جاری ہیں. اب کوئی گمراہ ہو کے مر جائے تو ان چشموں کا گناہ نہیں ہے، سلسلے کی کوئی خطا نہیں. چشمہ تو جاری اسی لیے ہے کوئی بھی سلسلے میں داخل. ہر بڑا ایک بڑے سے لگا ہوا ہے، ہر سچے ایک سچے سے ملا ہوا ہے. ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان تو ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے پیر کامل چاکنی کے وقت یہی کام کرتا ہے جو اپنے مریدوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے. اللہ پاک کا ایک ارشاد ہوا تھا، بڑا عام ارشاد ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اللہ پاک نے عام حکم فرشتوں کو دیا تھا آدم کو تعظیمی سجدہ کے لیے. سب جھک گئے تھے، ایک کھڑا رہ گیا تھا. یہ اگر سچوں کا ساتھ، جھکنے والوں کا ساتھ دے دیا ہوتا تو بچ گیا ہوتا. اس نے سچوں کا ساتھ دیا ہی نہیں، سچوں کا ساتھ دیا ہی نہیں. یہ دیکھ رہا تھا کہ سب جھک رہے ہیں، یہ بھی جھک جاتا تو بچ گیا ہوتا. تو اس کے تباہی، بربادی، توقع لعنت کا سبب بن گیا. حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کی مجلس ہے، اور یہ محفل علی جناب محمد اشرف ابن الحاج اکبر علی مرحوم اور بھی ان کے خاندان کے
جو مرحوم ہو چکے ہیں، مثلا ان کے چچا شوکت علی مرحوم، ان کے اور ایک چچا جو منظور احمد نام تھا غالباً، ان کے دادا دادی، یہ روحیں فنا نہیں ہوتی ہیں، یہ روحیں عالم برزخ سے سب کچھ دیکھتی ہیں اور سنتی ہیں، سب دیکھتی اور سنتی ہیں۔ مخدوم کے پاس نہ علم و عمل کی کمی، مجدد کے پاس نہ علم و عمل کی کمی، خواجہ صاحب کے پاس نہ علم و عمل کی کمی، نہ بڑے پیر کے پاس علم و عمل کی کمی، مگر یہ سب کسی نہ کسی دست حق پر مرد کامل سے منسلک ہے، سلسلے میں داخل ہے، وہی جب اتنے بڑے بڑے عالموں کو پیر چاہیے تو جاہلوں کو نہیں چاہیے؟ پیر کا فائدہ فخر الدین رازی سے کوئی پوچھے، پیر کا فائدہ فخر الدین رازی سے کوئی پوچھے، بڑے محدث، بڑے محقق، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں کہ راز کے رہنے والے تھے، بڑا اونچا مقام، بہت پڑھے لکھے تھے، مگر جاگنے کے وقت شیطان کا حملہ ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ وہ شہد دکھاتا ہے، زہر پلاتا ہے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا ہے۔ اسی لیے اکثر دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، کیونکہ خاتمہ ایمان پر، اسلام پر ہو گیا تو کامیاب ہو گیا، اور وہی اگر لڑکھڑا گیا تو کچھ بھی کرتا رہا ہو، بے ایمان اگر چلا گیا تو اس کی آخرت خراب ہو۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، خود راضی کے پاس کھلا وہ دشمن پہنچ گیا، اور رب کی وحدانیت اور رب کے وجود ہونے پر، اس کے موجود ہونے پر کلام شروع کر دیا۔ دیکھو آج ہم لوگوں میں بھی کچھ افراد ہے، کچھ تفریق ہے، اولیاء کرام کے آستانوں سے ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، اور خدا کو چھوڑ کر نہیں، خدا کو چھوڑ کر آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی دینے والا ہے۔ میرے آقا فرماتے اے لوگو، تم کو تلاش کرنا ہے، مانگنا ہے، حد یہ کہ گھر میں نمک نہ ہو تو بھی اپنے پروردگار سے مانگو، نمک نہ ہو تو اپنے پروردگار سے مانگو۔ جب یہ حکم آ گیا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ پاک کے نیک بندے جن کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا ہوا ہے، گفت اللہ عبوت، گرچہ دھڑکوں میں عبداللہ عبوت، اولیاء را است قدرت ازلا، پیر دستہ باز گردان سرا۔ یہ اولیاء کرام ہیں جو طاقت یافتہ ہیں، قدرت یافتہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خواجہ صاحب کے نام کا نعرہ اتنا پیارا ہے کہ ہر ہندوستانی لگاتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان کا اصل لاجار کوئی ہے تو میرا خواجہ ہے۔ بے شک، بے شک، زمین کے اندر آرام فرما کر حکومت فرما رہے ہیں، ان کو خوب پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آج کا منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، حاضری دینی ہے، بارگاہ میں جانا ہے، نظر پیش کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ خواجہ کا یہ ہندوستان ہے۔ عزیزان محترم، اولیاء کرام میں گروپ عام اولیاء کرام، اور ہم لوگ کو کسی بھی پھونکنے چھاڑنے والے کو اس میں شامل کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیروں کے پیر روشن ضمیر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہوا میں اڑے تو اسے بزرگ تصور نہ کرنا، اسے بری تصور نہ کرنا، وہ نیچے آ جائے اور دیکھو اس کی پوچھ کٹی ہوئی کہ نہیں کٹی ہوئی ہے، ناخن تراشا ہوا کہ نہیں ہوا ہے، اذان ہوئی مسجد میں گیا کہ نہیں گیا، اگر یہ ہے تو
پاس طاقت تھی، کون سی قوت تھی؟ عزیزان محترم، استدراج سے کہتے ہیں، کرامت اور ہے، معجزہ اور ہے، استدراج اور ہے، مگر ولیوں میں جو خطاب میرے خواجہ کا ہے وہ کسی بزرگ کا نہیں ہے۔ آپ کا جب انتقال ہوا تو آپ کے ماتھے پر، پیشانی پر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ معین الدین اللہ کا حبیب ہے اور خدا کی محبت میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ یعنی اولیاء کرام میں اگر کوئی حبیب اللہ کا خطاب رکھتا ہے تو خواجہ خواجگاہ ہند الولی ہے۔ وہ کون ہے؟ خواجہ خواجگاہ ہند الولی ہے۔ محبوبین میں اگر دیکھا جائے تو محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی بغدادی، انہیں محبوب کہا گیا ہے، محبوب کے لقب سے ملقب کیا گیا۔ اور دوسرے محبوب کا نام لیا جائے تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اور تیسرے محبوب کا نام لیا جائے تو محبوب اشکانی مخدوم اشرف صاحب سمنانی قدس اللہ۔ اولیاء کرام کی جماعت میں 3 محبوب ہیں اور سارے اولیاء کرام میں ایک حبیب ہے جس کا نام خواجہ خواجگاہ محمد چشتی اجمیری رحمۃ اللہ۔ عزیزان محترم، یہ چشمے بہ رہے ہیں، اب کوئی گمراہ ہو کے بن جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان چشموں کا قصور ہے، ان دریاؤں کا قصور ہے۔ دریائے چشت بہ رہا ہے، دریائے بہشت بہ رہا ہے، دریائے سہروردھ بہ رہا ہے، دریائے قادری بہ رہا ہے، دریائے رضوی بہ رہا ہے، دریائے اشرفی بہ رہا ہے۔ اب کوئی گمراہ ہو کے مر جائے تو ان دریاؤں کا قصور نہیں ہے، اس نے اس سے فائدہ حاصل ہی نہیں کیا۔ جو حاصل کرنے والے ہیں بھلے اجمیر نہیں گئے، خواجہ خواجہ کا دم بھر کے خواجگی حاصل کر لیتے ہیں، خواجہ خواجہ کا دم بھر کے خواجگی حاصل کر لیتے ہیں۔ عزیزان مطلب یہ پروگرام ابھی کیا بتاؤ، اتنے تجھ کو احتشام کے ساتھ مجھے دعوت دی گئی کہ حضرت آنا ہے اور ایسے ایسے آنا ہے، تو میں صاحب سلسلے کا قائل ہوں اور ہم جس سلسلے سے لگے ہوئے ہیں وہ سلسلہ مولائے کائنات تک پہنچتا ہے۔ اور جو حسب و نسب کی بات ہے وہ ایک چیپٹر ایک موضوع ہوتا ہے، لیکن ہمارا سلسلہ مسلسل تسلسل کے ساتھ بڑے پیر تک پہنچتا ہے، کیونکہ میری خلافت، میری اجازت اشرف العلماء علیہ رحمت رضوان شریف جو حضور اشرفی میاں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سگے پوتے ہیں اور اب دارالعلوم محمدیہ ممبئی کے بانی اور فاؤنڈر اور محتمم، اور 40 سال تک زکریا مسجد میں آپ امامت فرماتے تھے۔ تو کوئی پیر اپنے مرید کو ایسے نہیں چھوڑتا ہے، کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے۔ اور قدر کا اور شاہ دانت یا بدانت جوہری، ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے، دیہاتی کیا جانے گا جوہر کسے کہتے ہیں، ہیرا کسے کہتے ہیں، موتی کسے کہتے ہیں۔ ایک فقیر تھا، مانگ رہا تھا، دے 5 روپیہ نہیں تو آگ لگا دوں گا، دے 5 روپیہ نہیں تو ماں آگ لگا دوں گا۔ ایک اور اہل دل گزرا، سیٹ سے بولا دے دے بھائی اس کو، بولا ہم بزی ہیں، مصروف ہیں، کاروبار میں توجہ نہیں ہو پا رہی، کہ جلدی دے، نہیں تو بولا آگ لگا دوں گا دکان میں۔ صاحب کشف نے جب کشف کیا تو معلوم پڑا کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کے اندر دم نہیں ہے، اس کے پہلے پیر کے اندر بھی دم نہیں، مگر تیسرا پیر آگ لیے کھڑا ہے کہ جیسے اس کی زبان پوری ہو اس کے دکان میں آگ لگا دی جائے۔ کہا جلدی 5 روپیہ دے، یہ مت دیکھیے کیا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ سلسلے والا ہے، یہ نسبت والا ہے، یہ کسی سے جڑا ہوا ہے، اگر اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تو اس کے پیر دادا کے اندر کوئی طاقت نہیں۔ یہ ہوتا ہے سلسلے کا۔ اور میں نے تو عرض کیا تھا سرکار غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، ہم گاؤں کھیڑے میں رہتے ہیں اور آپ کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، ہم اس لائق تو نہیں ہیں مگر آپ اس لائق ہیں کہ گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں، آپ گرتے ہوئے کو سنبھال لیتے ہیں، یہ آپ کی شان غوثیت ہے۔ عزیزان محترم، میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس پر تبصرہ کرنے سے پہلے، اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ باتیں اور کرنا چاہتا تھا میں، کہ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچائے، بددینی سے بچائے، معصیت کاری سے بچائے، مذہب حقہ پر جینے مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام
جو دین ان دعائیں دین نے دیا ہے اسی پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دور بڑا فتن آ گیا ہے، بڑا خطرناک آ گیا ہے، یہ دکھاتے کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے، کرتے کچھ ہے۔ آپ دور رہیے، اپنے آپ کو بچائیے ایسے لوگوں سے جو آپ کو دین کے راستے سے ہٹا دیں، اولیاء اکرام کے راستے سے ہٹا دیں، صحابہ اکرام کے راستے سے ہٹا دیں۔ آپ ایسی جماعت سے محفوظ رہیے، بچے رہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان فخر الدین رازی جواب دے رہے ہیں، کبھی سورت پڑھ رہے ہیں، کبھی عقلی کبھی نقلی دلائل بدلا اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ مگر جو آیا تھا وہ مولوی ملکوت تھا، تو کون تھا؟ فرشتوں کا پڑھانے والا بڑا سردار، بڑا علم والا تھا، ہر بات کو ہر دلیل کو کاٹ دیا کرتا تھا، اور آخری وقت تھا، ایمان جانے کا خطرہ تھا، جان تو جا ہی رہی تھی، ایمان جانے کا بھی خطرہ تھا۔ آپ کے پیر نجم الدین کبرا، آپ کے پیر و مرشد نجم الدین کبرا کہتے ہیں فخر الدین رازی کب تک جواب دیتے رہو گے؟ آپ دلیل دو گے وہ کاٹ دے گا، آپ دلیل دو گے وہ رد کر دے گا، آپ دلیل دو گے وہ رد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا فخر الدین رازی اس کے سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، فرمایا کہ تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں نے اپنے خدا کو ایک مانا ہے، بلا دلیل مانا ہے، بلا دلیل مانا ہے۔ جب آپ یہ کہہ دیں گے، جب آپ دلیل ہی نہیں دیں گے تو کاٹے گا کیا؟ جب دلیل ہی نہیں دیں گے تو کاٹے گا کیا؟ دلیل دیں گے تو کاٹے گا، دلیل دیں گے تو کاٹے گا۔ اور آپ جب دلیل نہیں دیں گے اور کہہ دیں گے بلا دلیل ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، تو وہ نروس ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا، آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ تو پیر کی ضرورت اسی ایمان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، بے شک بے شک۔ اسی حفاظت کے لیے پیر کو ہاتھ میں یا دامن کو پکڑا جاتا ہے۔ عزیزان محترم فخر الدین رازی نے جب جواب دیا تو شیطان مبہوت ہو گیا، فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کیونکہ دلیل تو کاٹ رہا تھا، جب دلیل نہیں تھی تو کیا کاٹتا، تو وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، آپ کی ایمان کی سلامتی ہو گئی۔ اور جو پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ ہمارے اور آپ کے پیر بات یہ ضمن میں نے نکالی تھی، موضوع میرا تھا عبد القادر جیلانی بغدادی۔ آپ پیدائشی ولی ہیں، آپ پیدائشی ولی ہیں، مادر ذات جسے کہتے ہیں۔ آپ کو غوثیت کبریٰ حاصل ہے کہ مقام پر آپ فائز ہیں۔ آپ کی شان، آپ کا زہد، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ یہ خوف اور غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ خوف اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خدا سے خوف کرتے ہیں اور کسی سے نہیں کرتے، اور غم نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ خدا کے ہو جاتے ہیں، فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں۔ فنا فی اللہ اور فنا فی رسول ہو جانے کے بعد نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، سنن کی پابندی، اور حلال حرام کی تمیز۔ اور یہ ایسے مادرزاد ولی ہیں، ایسے مادرزاد ولی ہیں کہ آپ یکم رمضان کو پیدا ہوئے، یکم رمضان 470 یا 71 میں پیدا ہوئے، ایک رمضان آپ نے دن بھر اپنے ماں کے دودھ کو منہ نہیں لگایا، یعنی آپ شہر سے لے کے افطار تک روزے میں تھے، پہلے دن کا پہلا بچہ، اور روزے پہ روزہ ہے، افطار کے وقت دودھ پیتے، سحری تک پیتے، سحری کے بعد بند کرتے، پھر افطار کے وقت پیتے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس سے لوگوں نے جان لیا کہ چاند میں اگر شک پڑ جائے تو عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حافظ ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
چیز کا فرق پڑ جاتا ہے. لوگ پہنچ گئے بغدادی بارگاہ میں, پتہ لگایا گھر میں تو پتہ لگا کہ آپ نے دودھ پی لیا ہے اور آج روزہ نہیں ہے. ایسے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کا بچپنا بڑا پیارا گزرا اور بڑی ہی نہایت ہی حسن خوبی سے آپ پڑھتے رہے, جبکہ آپ کے نانا عبداللہ صوبئی مائے کے بزرگ تھے, بڑا نام تھا اس زمانے. انہوں نے بھی یہ اعتراف کر لیا کہ میرا نواسا جو ہے یہ عہد ثریا پر جائے گا اور ہم سے بلند مقام پائے گا. عبداللہ صوبئی. اسی موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ عبد القادر تو خدا کے راز کو فاش کرنے میں اتنی جلدی کر رہا ہے, ارے تیرا مقام بہت اونچا و بلند ہے. عزیزان محترم, آپ کے معاملات اگر مشکلات مجاہدات پر تقریر کی جائے تو وقت بہت لگے گا. آپ نے بہت زہد کیا. ہم لوگ تو آسانی سے کام کر لیتے ہیں, آپ نے بڑا تقوی اختیار کیا ہے, تقوی شعاری زندگی گزاری ہے. آپ نے مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا ہے. آپ نے دریائے دجلہ میں گھاس پھوس بہنے والے پتیوں کو گزارا کیا ہے اور اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ کی وحدانیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے. وقتاً فوقتاً ایسا بھی ہوتا رہا کہ آپ فاقہ پر بھی اپنا وقت گزار دیتے, اور یہ مرغ مسلم کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے. آپ کو پسند تھا مگر اللہ پاک نے وہ طاقت دی تھی کہ اس پسند کو ایسا پسند کرتے تھے, خود کھاتے بھی تھے اور باذن اللہ کہہ کے کھلاتے بھی تھے. یہ شان آپ کی تھی. آج اس محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے کوئی چھوٹی محفل نہیں ہے. غوث سے پاک کا نام لیا جا رہا ہے. محفل میلاد پاک میں بڑے پیر کا ذکر ہو رہا ہے. میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے, اور میلاد مصطفیٰ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت بیان ہو, رسول کی رحمت بیان ہو, آپ کا اسوہ حسنہ بیان ہو, نیک بندوں کی کا تذکرہ ہو, ذکر ہو, ان کے اوصاف بتائے جائیں, ان کے عقائد و اعمال و افعال بتائے جائیں, اور ان سے اپنے آپ کو منسلک کیا جائے اور مضبوط کیا جائے, اور سچا قادری بنا جائے, سچا حشمتی بنا جائے, سچا چشتی بنا جائے. عزیزان محترم, جب آپ سچے عاشق چشتی اور قادری اور بن جائیں گے تو آپ کو یہ نسبت ایٹومیٹک جنت میں لے کے چلی جائے گی. کچھ نہیں, یہ نسبت ہی کافی ہے, یہ نسبت ہی کافی ہے. عزیزان محترم, آپ غور کریں اس مختصر سی محفل میں. یہ نہ سمجھیے کہ کم لوگ بیٹھے ہیں, کرسیاں ساری بھر چکی ہیں, بچے ہمارے آ چکے ہیں اور سننے کا شوق رکھتے ہیں. وقت تیزی سے بھاگ رہا ہے, اور میں نے آیت پڑھی ہے, الا خبردار ہو جاؤ. سب کو خبردار کیا جا رہا ہے. کن کے بارے میں؟ ولیوں کے بارے میں. مذاق نہیں, ٹھٹھا نہیں, ہاں وہ نہیں کہ کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا. آپ کو اگر تاریخ معلوم ہے, ان کی زندگی معلوم ہے, ان کے اصول معلوم ہے, ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہے, تو آپ کچھ بول سکتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے اور ہے حقیقت میں اللہ کا ولی, تو آپ اپنے آپ کو بچائیے, اپنی حفاظت کیجئے, اپنے زبان پر کنٹرول کیجئے. اللہ پاک فرماتا خبردار ہو جاؤ. اللہ کے ولی ہوتے بھی وہی ہیں جو پابند شرع ہوتے ہیں, جو پابند شریعت ہوتے ہیں وہی ولی ہوتے ہیں. جو شریعت کے پابند نہیں وہ کبھی ولی ہو نہیں سکتے, کبھی ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہوتے. عزیزان محترم, آپ غور کریں کہ عبد القادر جیلانی بغدادی کے چھوٹے چھوٹے واقعات جو اس زمانے میں گزرے ہیں, وہ صرف کے مقال کو بھی لے کر کے, رزق کے حلال کو بھی لے کر کے, اور آپ کے خاندان کو لے کر کے اگر دیکھا جائے تو آپ کا حسب نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اس طرح ہے کہ آپ حسنی بھی ہیں اور آپ حسینی بھی ہیں. آپ حسنی بھی ہیں, آپ حسینی بھی ہیں. آپ واس کر رہے تھے, ہم لوگ بے ادب ہو گئے ہیں. آپ لوگوں نے ادب سکھایا ہے, بزرگوں نے ادب سکھایا ہے, ایسا ادب سکھایا ہے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بد نصیب. با ادب بن جاؤ, اولیاء کرام کی بارگاہ میں جاؤ, ادب سے جاؤ, ادب سے حاضری دو, ادب سے اخلاص پڑھو, ادب سے فاتحہ پڑھو, ادب سے سلام پیش کرو اور ادب سے واپس آ جاؤ. بارگاہ اولیاء میں بڑے مؤدب بن کر جایا کرو. یہ ادب کا ہے, یہ ادب کرنے کی چیزیں ہیں, ادب کرنے کی جگہ ہے.
تو عزیزان محترم آپ کی مجلس، یہ مجلس بھی ادبگاہ ہے، یہ مجلس بھی بڑی ادبگاہ ہے، اس میں ادب کا لحاظ رکھا جائے اور ادب کے ساتھ بیٹھا جائے، اور کوئی کہے نہ کہے آپ کی زبان، آپ کا دل نبی پر درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے۔ کثرت درود سے آپ جمال یار کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں، کثرت درود سے آپ جلوے جہاں آرا بھی دیکھ سکتے ہیں، کثرت درود سے آپ جلوے مدینہ بھی دیکھ سکتے ہیں، مگر جب لگن ہو، محبت ہو، سچا عشق ہو، سچا پیار ہو تو مدینہ دور نہیں ہے۔ ارے ہم دور ہیں، مدینے والا دور نہیں ہے، ہم دور ہیں، مدینے والا دور نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یہ سردی کا موسم، آپ کو بھی گرمی لگ رہی ہوگی، ان کو بھی گرمی کا احساس ہو رہا ہے، یہ حرارت ایمانی ہے۔ کیا ہے حرارت مانے گرمی، حرارت ایمانی۔ دشت تو دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر طوفان نے گھوڑا دیا دھوڑے ہم۔ یہ تھوڑی سردی اگر سوچیں گے تو محفل میں آئیں گے، لحاظ میں پڑے رہیں گے، اور جب میدان میں آ گئے اور غوث پاک کا مجاہدہ سنیں گے، ان کی کرامتیں سنیں گے تو ایمانی گرمی پیدا ہو جائے گی، ایمانی جوش آ جائے گا، اور آپ سوچیں گے مولانا بولتے رہیں، ہم سنتے رہیں اور فیضیاب ہوتے رہیں۔ ہمارے پیر کا خطاب ہو رہا ہے، نبی مکرم کی سیرت بیان ہو رہی ہے، رخ زیبا بیان ہو رہا ہے، زلف منبر بیان ہو رہا ہے، عزیز عالم سرکار کی سیرت بیان ہو رہی ہے، سرکار کا اسوہ حسنہ بیان ہو رہا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بیان ہو رہا ہے، اور دسیوں ہزار کا مجمع ہے، دسیوں ہزار کا مجمع ہے۔ سرکار غوث پاک جب تقریر فرمایا کرتے تھے تو لوگوں کو کشی آ جاتی تھی، لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کے کلام میں اتنا اثر تھا، آپ کی زبان میں اتنی چاشنی تھی، آپ پرسر انداز میں بیان فرماتے تو 400 علماء آپ کے سامعین میں ہوتے اور سب قلم لے کے آپ کے اقوال کو لکھا کرتے۔ غوث اعظم نے یہ فرمایا، غوث اعظم نے یہ فرمایا، اور انہی میں کچھ ایسے سننے والے ہوتے جو گریبان کو چاک کر دیتے، دیوانہ وار ہو جاتے، نبی کی محبت میں مست ہو جاتے، بے خود ہو جایا کرتے تھے۔ آپ کا بیان جاری تھا، ایسی محفل تھی عزیزان محترم، آپ کا بیان چل رہا تھا، بڑا خوبصورت بیان چل رہا تھا۔ آپ کے سامنے آپ کے نبی کا ذکر ہو تو آپ کو اچھا لگتا ہے، نبی کی صورت بیان کی جائے، نبی کے کردار بیان کیا جائے، نبی کے سرمگی آنکھیں بیان کی جائیں، نبی کا کلام بیان کیا جائے، نبی کی چال و ڈھال بیان کیے جائیں، نبی کے صبح و شام بیان کیے جائیں، نبی کے اقوال و افعال بیان کیے جائیں، نبی کے اطوار بیان کیے جائیں، ہر کلمہ پڑھنے والا ایمان والا مست ہو جاتا ہے کہ نبی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ کیا تعریف کوئی بندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے تو اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی کہ محمد نام ہی رکھ دیا۔ ارے محمد کا مطلب ہے کہ خوب خوب تعریف کیا جانا، بار بار تعریف کیا جانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عزیزان محترم، محمد زمین پر نام ہے، احمد آسمانوں میں نام ہے، اور آپ غور کریں گے تو محمد اتنا پیارا نام ہے کہ آپ جب نام لیتے ہیں تو آپ کا ہونٹ کھلا کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر نام محمد آئے گا تو دونوں لب اپنے آپ چوم لیتے ہیں۔ محمد صاحب اپنے آپ یہ لب اپنے ایک لب دوسرے لب کو چوم لیتا ہے، اتنا پیارا نام ہے۔ بیان ہو رہا تھا، بیان جاری تھا، لوگ غش کھا کھا کے گر رہے تھے، اور غوث پاک اپنے نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں دیوانہ وار گفتگو فرما رہے تھے۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا مرید بھی تھا اور آپ کا خلیفہ تھا، جیسے آپ کا کیا نام بھول جاتا ہوں، شاکر علی، ذاکر علی، شاکر علی بھائی، یہ بڑے جذباتی ہیں، بڑے محبتی ہیں، اور نعرہ لگانے میں تو اتنے آگے ہیں، کسی نعرہ لگانے سے قیامت کے میدان میں پہچان لیا جائے گا یہی وہ بندہ ہے جو نبی کے نام پہ نعرہ لگایا تھا، غوث کے نام پہ نعرہ لگاتا تھا، خواجہ کے نام پہ نعرہ لگاتا تھا۔ نعرہ لگانے والے سے اذان دینے والے پہچان دیے جائیں گے، ایسے نعرہ لگانے والے پہچان لیے جائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت صابر پیا کلیری، حضرت صابر پیا کلیری، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بیٹھے ہوئے تھے سامنے سرکار غوث پاک، سرکار پاک اس طرح اسٹیج پر تقریر فرما رہے تھے، اور واز ہو رہا تھا، نصیحت ہو رہی تھی، تقریر ہو رہی تھی۔ اچانک آپ کی تقریر بند ہو گئی اور آپ کھڑے ہو گئے۔ جب غوث پاک عبد القادر جیلانی بغدادی کھڑے ہو گئے تو مجمع حیران ہو گیا، کیا وجہ ہو گئی؟
کہ بڑے پیر نے خطبہ بند کر دیا، تقریر بند کر دیا اور دوران تقریر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، جب آپ کھڑے ہوئے تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، آپ کھڑے ہوئے تو سارا مجمع کھڑا ہو گیا، سارا مجمع کھڑا ہو گیا۔ تو اب یہ آپس میں بات ہو رہی کہ وجہ کیا ہے کہ اچانک ایک بیگ، یہ تقریر، یہ واعظ، یہ نصیحت بند کر دی گئی، آپ اسٹیج سے نیچے آئے۔ اب مجمع اور حیران ہو گیا کہ آپ نے اسٹیج کیوں چھوڑ دیا، نیچے کیوں آ گئے؟ آپ ہاتھ باندھ کر اس آدمی کے سامنے جس کا نام علی ابن حیتی ہے، کیا نام ہے اس آدمی کا؟ نام علی ابن حیتی ہے۔ سناٹا جب ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ علی ابن حیتی کو غنودگی آئی تھی، آنکھ بند ہوئی تھی اور غوث پاک کی تقریر بند ہو گئی۔ آپ نیچے آ گئے۔ بڑوں کا ادب ایسا ہی کرنا چاہیے، بڑوں کا احترام ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سارا مجمع غوث پاک کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب تک آپ نہیں بیٹھے کوئی بیٹھا نہیں، اور راز کھل گیا۔ راز یہ کھلا کہ غوث پاک نے پوچھا، اے علی ابن حیتی، میں بیان کر رہا تھا، تم نبی کی سیرت سن رہے تھے، بتاؤ آنکھ بند کر کے کیا دیکھ رہے تھے؟ علی ابن حیتی انہی کے خلیفہ مرید تھے۔ فرمایا، اے پیر و مرشد، میں جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، سرور کائنات نبی محترم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہا تھا، چہرے انور کی زیارت کر رہا تھا۔ کہا، اے علی ابن حیتی، جب سرکار آ گئے تو تم نے آنکھ بند کر کے دیکھا، عبد القادر نے محمد عربی کو آنکھ کھول کر کے دیکھا ہے، اور نبی جب تشریف لے آئے تو اب کہاں مجال ہے کہ بیان ہو، تقریر ہو؟ میں نے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہاتھ باندھ لیا کہ تم نے آنکھ کو بند کر کے دیکھا ہے، عبد القادر نے آنکھ کو کھول کر کے دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ ایسے یہ رسالت۔ معلوم ہوتا ہے، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسی محفلوں میں اگر کرم ہو جائے تو سرکار کی تشریف آوری ہو جاتی ہے، کرم ہو جائے تو تشریف آوری ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی آسان اور معمولی محفل نہیں ہے دیوانوں، یہ نبی کے دیوانوں کی محفل ہے، مستانوں کی محفل ہے۔ اور آپ اپنے اور ہم کو یہ چاہیے کہ ہم ان کے اسوہ کو دیکھیں، ان کے اصول کو دیکھیں، ان کے ضابطے کو دیکھیں۔ یہ سب کے سب اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ فاتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اولیاء کرام سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہی نہیں ہے۔ ایسے ڈرے کہ آج پوری دنیا ان سے ڈر رہی ہے، بھلے وہ زمین پر ہوں یا زمین میں ہوں۔ ڈرنے والے ڈرتے ہیں، ادب رکھتے ہیں، لحاظ رکھتے ہیں، قدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور عام سلام نہیں کرتے، پہنچتے تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور اور ہے، السلام علیکم یا اہل القبور اور ہے، اور السلام علیکم یا ولی اللہ اور ہے۔ یہ اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جو زمین پر بھی زندہ تھے اور زمین میں بھی زندہ تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور قیامت، اور قیامت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ جوگی جے پال جب اڑا تھا، خواجہ صاحب کو ڈر جانا چاہیے۔ غوث پاک نماز کے عالم میں تھے، آپ کے جبہ مبارک میں ایک خطرناک سانپ گھس گیا، پورے جسم کا چکر لگایا، آپ کو ڈر جانا چاہیے۔ مخدوم پاک خود اپنی قبر کھود کر وہاں رسالے قبریہ لکھ رہے ہیں، وہاں ڈر جانا چاہیے تھا۔ مگر یہ وہ ڈرنے والے لوگ ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر ڈر جاتے تو راجستھان میں راجستھان نہ ہوتا خواجہ کا، خواجہ کہیں اور چلے گئے ہوتے۔ مگر راجاؤں نے مان لیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، اللہ کا حبیب بندہ ہے۔ بٹھا دیا تو بٹھا دیا، سمیٹ لیا تو سمیٹ لیا، اور اڑا دیا تو اڑا دیا، اور اڑے ہوئے کو نیچے بلا لیا۔ یہ خواجہ میری کی شان ہے، اڑے ہوئے کو نیچے بلا لیا۔ کیسے بلایا تھا معلوم ہے؟ بھائی خواجہ کے بھی دیوانے بیٹھے، غوث پاک کے دیوانے بیٹھے، سارے ولیوں کی دیوانیاں بیٹھے۔ تو تھوڑی جھلک میں دکھانا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے اپنے رائفل یا 12 بور
یا کوئی سسٹم یا کوئی ابھی چل رہا دنیا بھر کا ریموٹ کا معاملہ نہیں تھا. ریموٹ بولتے کیا ریموٹ بولتے. اشارہ کیا تھا کھڑاؤں کو وفادار تھے کیونکہ خواجہ یہ قدموں سے لگ گئی تھی لگی رہتی تھی. اشارہ کیا جوگی جے پال گرجمان تھا مرگ چھالا پر اپنا جوش خروش ہو بیٹھا سارا ہوش جب پڑھنے لگے کھڑاؤں تو نیچے آنے پر مجبور ہوا. آپ غور فرمائیں خواجہ کی یہ وہ کرامت ہے خدا داد صلاحیت ہے کہ اللہ پاک جب انعام کرتا تو انہی بندوں پہ انعام فرماتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کا انعام ہوا. یہ نظر ڈالی ہوا میں گئی کھڑاؤں اور جوگی جے پال کو نیچے لایا. اڑنا کامیابی نہیں ہے نیچے آ خواجہ کے قدموں میں کامیابی ہے. کلمہ پر دار اسلام میں داخل ہو جا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ کلمہ پڑھنے والا بغیر بلنکٹ کے ہے تو بھی کامیاب ہے بلنکٹ کے ساتھ ہے تب بھی کامیاب ہے کمرے میں ہے تب بھی کامیاب ہے باہر ہے تب بھی کامیاب ہے. کلمہ پڑھنے والا غریب مسلمان یہ دیوانے اولیاء اللہ یہ عاشقان اہل بیت اگر یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں بھوکے ہیں جب بھی کامیاب ہے ننگے ہیں جب بھی کامیاب ہے. ہوا میں اڑنے والا اگر کلمہ گو نہیں تو ناکام ہے. کرسی پر بیٹھنے والا کلمہ گو نہیں تو ناکام ہے. پرائم منسٹر بننے والا اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو ناکام ہے. اللہ پاک اسی بات کے ارشاد فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے انسان خسارے میں ہیں سب لوگ گھاٹے میں ہیں مگر وہی لوگ نفع میں ہیں جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ خواجہ صاحب یہ مخدوم صاحب یہ بڑے پیر صاحب ان لوگوں کی زندگی بڑی ہی مجاہدانہ گزری ہے بڑی ہی جہادانہ گزری ہے. آپ لوگوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں. آج ان کا چرچا ان کا نام غوثیت کبریٰ پر فائز کر دیے گئے ہیں. امام مہدی کے آنے تک آپ غوثیت کبریٰ پر ہی فائز رہیں گے. غوث الاعظم عبد القادر جیلانی بغدادی کی بہت کرامتیں ہیں بیان کی جائے گا تو وقت بہت لگے گا. دعا کرو کہ اللہ پاک غوث پاک کے نام کی محفل کو قبول و مقبول فرمائے. شیاطین جن بھوت پریت مری ماسان جوگنی گھر سے بیماری بلا کو اللہ پاک دور فرمائے اور ہم سب کو اللہ پاک سے کاملہ اجر عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم مگر بھول نہ کرنا. ہر چلتے پھرتے کو آپ ولی کہہ دیجئے. آپ ولی اسی کو تصور کریے گا جو اس کے معیار پہ ہو یا اس سے کچھ جھلک آ رہی ہو یا اس کے بارے میں کچھ روایات ہو یا آپ کو پتا ہو یہ نمازی تھا سچا تھا حق حلال والا تھا تو ولی آسمان سے نہیں ٹپکتا. ہم ہی تمہیں میں سے ایک اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو ولی کے درجے فائز فرما دیتا ہے ولی کے درجے فائز فرماتا ہے. کبھی یہ جہان خالی نہیں رہتا ہے. کہیں ابدال ہیں کہیں کتب ہے کہیں ولی ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی موجود ہے جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے دنیا کا نظام چلتا ہے. اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرمائے. جس مسئلہ خیر کی اس محفل کا انعقاد کیا گیا اللہ پوری فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو ایک اور نیک بنائے. عبد القادر جیلانی بغدادی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بہت بڑی بڑی کرامتیں تو کرامتیں سن کر آپ کے ایمان میں جلا ضرور پیدا ہوگا مگر آپ ان کے بتائے ہوئے اصول کو اپنائیے. آپ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے. آپ ان کے نقش قدم کو اپنائیے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جھلک نور کی لہک آپ کے دل میں مہک پیدا ہو جائے گی اور آپ خوش عقیدہ سنی صحیح عقیدہ بن کر کے دنیا میں زندہ رہیں گے. اور دعا کریے کہ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر جو ایمان ہم کو ان اولیاء کرام کے توسط سے اللہ کے فضل سے نبی کی تبلیغ سے نبی کی رسالت کے صدقے و طفیل میں ہم لوگوں نے کلمہ قبول کیا ہے جو ایمان حاصل کیا اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے اور اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا اور نہ کوئی غم. خوف کیا ہے غم کیا ہے 2 منٹ میں یہ سمجھا دیتا ہوں. خوف پہلے ہوتا ہے خوف پہلے ہوتا ہے غم بعد میں ہوتا ہے. اس کی یہ تعریف ہے. خوف پہلے ہوتا ہے غم بعد میں ہوتا ہے. کسی چیز کا خطرہ ہونے والا ہو خوف ہو جاتا ہے. ابھی ہوا نہیں مگر خوف ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. مگر کسی چیز کے تلف ہو جانے کے بعد نقصان ہونے جانے کے بعد غم ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز نقصان ہو جائے تو غم ہو جاتا ہے. کسی چیز کے نقصان ہو جانے پر غم ہوتا ہے اور کسی چیز کے آنے سے پہلے خوف ہوتا ہے.
یہ اس کی تعریف ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو ان دونوں چیزوں سے بچایا ہے۔ جب بھی کوئی اولاد بڑے پیر کی وفات پاتی تھی تو آپ خوش ہو جاتے تھے، الحمدللہ فرماتے تھے اور اللہ کا حمد اور اس کا شکر بیان کرتے تھے، کیونکہ اسی کی نعمت تھی، اسی کی دی ہوئی عطا تھی۔ آپ اسے اللہ کے حوالے کر دیتے اور ذرا بھی آپ کو غم نہیں ہوتا، ذرا بھی غم نہیں ہوتا۔ آج ہم لوگ غم میں 2-3 دن 4 دن ہفتہ دن سال بھر روتے رہتے ہیں۔ اولیاء کرام اس سے بری ہیں، اس سے مستثنا ہیں، اس سے الگ ہیں، ان لوگوں کو غم ہوتا ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ خواجہ ہند ولی عزیزان محترم چشت بخارا حضرت مخدوم اشرف سمنانی صابر پاک کی شان اگے نعرے لگ رہے ہیں، طبیعت چاہتی ادھر جایا جائے، اگر کچھ کہہ دیا گیا تو اسی پر اٹل لیتے ہیں، اسی پر اٹل لیتے ہیں، اگر شان بہت بلند پا جاتے ہیں، شان بہت بلند مل جاتی ہے۔ اولیاء کرام دیکھنے میں ہماری تمہاری طرح ہوتے ہیں مگر وہ بااختیار ہوتے ہیں۔ شاعر فارسی نے کہا ہے اولیاء را است قدرت ازلا تیر جستہ باز گردانند زرا۔ اولیاء کو اللہ کی طرف سے ایسی طاقت مل جاتی ہے کہ اگر کمان سے تیر کو نکال دیا جائے تو وہ تیر راستے سے واپس بلا سکتے ہیں، راستے سے تیر کو واپس بلا سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے اگر فائر کر دیا تو گولی کو یعنی اس کارتوس کو راستے سے واپس کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ پاک دیتی ہے۔ اگر اولیاء کی طاقت کا انکار کرتے ہیں تو گویا اللہ کی طاقت کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی نے عطا کیا ہے، اللہ ہی نے نوازا ہے۔ اللہ نے جو نوازا ہے ان کی طاقت کا ماننا ہاں یہ لازم اور کمپلسری ہے کہ ان کی طاقتوں کو استعمال مانیں، اس پر عقیدہ و ایمان رکھیں کہ اپنے طرف سے کچھ نہیں، ان کے پاس انہوں کو اللہ نے نواز دیا ہے، اللہ نے نواز دیا ہے۔ عزیزان محترم، بھکاری کے پاس کوئی چندہ لینے جاتا، غریب کے پاس کوئی چندہ لینے جاتا، امیر کے پاس جاتا، کچھ رہتا ہے تو وہاں جاتے ہیں، وہاں کچھ ہے تو یہ بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ لوگ پاتے سرکار غازی کے ہاں سے، لوگ پاتے مخدوم پاک کے ہاں سے، لوگ پاتے صابر پاک کے ہاں سے، لوگ پاتے خواجہ ہند ولی سے، اور اپنے سے زیادہ پرائے پاتے ہیں، غیر پاتے ہیں، کیونکہ عقیدت ان کی مضبوط ہوتی ہے، محبت ان کی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ کی ولیوں کا ادب کریں، لحاظ کریں، عزت کریں، احترام کریں، ادب سے نام لیں اور سلسلے میں داخل ہو جائیں۔ جب سلسلے میں داخل ہو جائیں گے تو ان سارے بزرگوں کا فیضان جاری ہو جائے گا، فیضان جاری ساری ہو جائے گا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس محفل میں کیوں آئے ہیں۔ آج اس محفل میں یہ اہتمام، یہ انتظام، یہ انسلام جو کیا گیا ہے اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم کو بھی برکت کی کچھ چھینٹیں مل جائیں، رحمت کی کچھ چھینٹیں مل جائیں، ہمیں بھی اللہ پاک سے راستے پر گامزن فرما دے، ہمارے دلوں کے قدرت کو اللہ صاف فرما دے، اس سینے کو پاک فرما دے، اپنی محبت، اولیاء کرام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزی فرما دے، اور ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے ایسا ماحول بنا لیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ سنت، اللہ تعالیٰ نورانیت آپ کو گھیر لے گی، آپ کے جسم کو منور کر دے گی، آپ کے چہرے کو منور کر دے گی، آپ کے گھر کو منور کر دے گی۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیے اور خوش عقیدگی کے ساتھ اس محفل کو جس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہے، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہے، مگر جس مجلس کو نسبت ہو جائے غوث و خواجہ سے، جس مجلس کو نسبت ہو جائے مدینے والے تاجدار سے، جس مجلس کو نسبت ہو جائے نیکوکار سے، یقیناً وہ مجلس بھی کامیاب ہے، مجلس والے بھی کامیاب ہے، وہ گھر بھی کامیاب ہے، گھر والے بھی کامیاب ہے۔ اور غوث پاک اپنے چاہنے والوں کو رسوا کرتے ہی نہیں ہے، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نام لیوا والوں کو، نام لیواؤں کو غوث پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ آپ کا چاہنے والا مشرق میں ہو اور آپ مغرب میں ہو تو آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے اس مرید کی سطر پوشی وہیں سے فرما دیتے ہیں جہاں سے آپ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کے بہت بلند مراتب ہیں، ابھی مولانا نے سارے واقعات بیان کیے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا ان کرامات کی طرف، مگر میں اتنا بتاؤں گا کہ سراپا کرامت ہے غوث اعظم، سراپا کرامت ہے غوث اعظم۔ اور غوث اعظم عبدالقادر جیلانی کسی غیرے کا نام نہیں ہے، وہ سرکار غوث پاک سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
تو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کے مراتب بیان کرتے کرتے ہم تھک جائیں گے، مراتب ختم نہیں ہوں گے۔ اور آپ کیا بتاؤں، آپ کو ایک صاحب نے کبھی سلام کیا تو کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور کہتا عبد القادر میں نے ایک بار سلام کیا ہے، اب 2 بار جواب دے رہے ہو؟ کہا ہاں ابھی تو تم نے ایک بار کیا ہے، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تب بھی تم نے ایک بار سلام کیا تھا میرے دروازے پر، تو اس سلام کا جواب میں دے رہا ہوں، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، میں دنیا میں نہیں تھا۔ عزیزان محترم، ایک بھکاری آیا، تو چھوٹی چھوٹی کرامت ہے اور با مانا مطلب با کرامت اس طرح ہوتا ہے آدمی کہ کیا بتاؤں۔ آپ اس زمانے میں آپ کی ماں کا نام فاطمہ ام الخیر تھا، وہ آپ عبداللہ سومئی کی بیٹی تھی اور آپ مال والی تھی، آپ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، اس کی نیت خراب ہو گئی، اس کی نیت خراب ہو گئی، تو آپ نے کچھ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ جوڑی میں گھس گیا، اتنے میں کوئی پیچھے بیک ڈور سے ایک شیر نمودار ہوا اور اس فقیر کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیا۔ وہ ڈاکو تھا، شکل فقیر کی تھی۔ عبد القادر نے پوچھا، جب بولنے لائق ہو، کہا ماں کچھ واقعہ سناؤ بچپنے کا، اس دور کا کچھ واقعہ سناؤ۔ کہا بیٹا کیا سناؤ، بہت سارے واقعات اور حادثات گزرے، کیا بتاؤں، مگر ایک بات ہے کہ ایک بار میرے اوپر ایک ڈاکو حملہ کیا تھا، مگر غیب سے کوئی شیر آیا تھا اور پھاڑ پھوڑ کے چلا گیا تھا، ہلا کر کے چلا گیا تھا۔ آپ مسکرائے اور فرمایا پہچانا نہیں، وہ کون تھا؟ کہا وہ تمہارا بیٹا عبد القادر ہی تھا، جو اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فضل سے تمہاری آبرو بچانے اور تمہیں بچانے کے لیے آ گیا تھا شیر بن کر کے۔ یہ عبد القادر جیلانی ہے جسے کہا جاتا کہ مادر ذات ولی، پیدائشی ولی ہے، آپ کو کسب اور محنت نہیں کرنی پڑی ہے، آپ ایسے کے نواسے ہیں کہ کیا بتاؤں، جن کی بارگاہ میں آپ کے والد پہنچ گئے تھے اور سیب حلال کرنے کے لیے اتنا محنت کیا، وقت پورا کیا، پھر آپ ہی کے ساتھ یعنی موسیٰ جنگی دوست کے ساتھ آپ کی بیٹی فاطمہ ام الخیر کا نکاح ہو گیا اور آپ ہی کے بدن پاک سے غوث العظم القادر جیلانی 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 90 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور یہی 11 ربیع الاخر کو آپ کا انتقال ہوا، جس میں ہم سنی مسلمان سب لوگ مل کر کے آپ کے نام نظر نیاز کرتے ہیں، فاتح المیلاد کرتے ہیں، اصال ثواب کرتے ہیں، اور غوث پاک کی بارگاہ میں میں نے دیکھا ہے صاحب بہت قریب سے حاضری ہوئی ہے، 40 سے قریب سے حاضری ہوئی ہے، ادھر ڈالنے کے لیے وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسے نہیں ڈال ملتا ہے، وہ جیسے ڈسپوزل ہوتا ہے، ڈسپوزل میں ادھر بھر لو اور پھر دبا دو ڈسپوزل کو تو اندر ادھر پہنچ جاتا ہے، جالیاں لگی، چاندی کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور بغداد میں عزیزان محترم اتنے مزارات ہیں کہ علامہ شافعی، امام شافعی فرماتے ہیں جس نے بغداد نہیں دیکھا، جس نے بغداد نہیں دیکھا اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی، اتنے مزارات اولیاء کرام کے بغداد میں، اور ہر 100 سال پر کیسا بھی اس پر اٹیک ہو، چاہے امریکہ کا ہو چاہے جہاں کا ہو، ہر سال ویسے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر 100 سال میں بغداد جہاں ہے وہیں رہتا ہے، نقصانات ہوتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مگر بغداد کی تاریخ رہی ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ویسے جوان ہو جاتا ہے، جیسے رہتا ویسے ہو جاتا ہے، اور وہاں لنگر چلتا ہے، وہاں آپ کے لنگر کھانے کا اگر اہتمام میں بتاؤں تو وقت لگے گا، جیسے کوئی امیر کبیر آدمی اپنے بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہو، اتنے سسٹم میں، اتنی ورائٹی، اتنے کھانے کا اہتمام، پاکستان سے لوگ پہنچتے ہیں، بنگلہ دیش سے لوگ پہنچتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ پہنچتے ہیں۔ بھی میرے بہت خاص ایک آدمی تھے اسرار احمد حاجی صاحب، امسال 11 وہیں کر کے آئے ہیں، بتا رہے تھے، ہم نے کہا آپ امسال گئے ہو، اللہ پاک نے ہم کو 2011 اور 12 ہی میں بلا لیا تھا، اس سن کے حساب سے میری حاضری ہو گئی تھی، اور بہت سارے نجف اشرف دیکھا، کربلا دیکھا، نہر فرات دیکھا، حضرت عباس علمبردار کا روضہ دیکھا، سرکار شہید الشہداء کا مزار دیکھا، اور پھر اس کے بعد وہ کنواں بھی دیکھا جس نے حضرت ایوب صاحب کو، حضرت ایوب علیہ السلام جس کے کنویں کے پانی سے شفا جن کو ملا تھا، آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا نا، تو وہ کنواں بھی دکھایا گیا کہ آپ کو اسی کنویں کے پانی سے شفا ملی تھی، وہ کنواں بھی دیکھا گیا، اور اس کے بعد جہاں جہاں اللہ پاک نے لکھا تھا حاضری ہوئی۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کے بارگاہ میں حاضری دینے کی توفیق رکھے، اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کی دینے کی توفیق رکھے، گمراہی بددینی معصیت کا ہی سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے فضل و کرم سے ایمان پہ زندگی، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کی ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ ہر سچا ایک سچے سے لگا ہوا ہے، ہر بڑا ایک بڑے سے لگا ہوا ہے۔ ہم کو بھی چاہیے کسی سچے کا دامن تھام لیں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، بخشش ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک اس گھر میں برکتیں عطا فرمائے، جو بیماری آ جاتی ہے اللہ اسے شفا عطا فرمائے، اور تمام آفات اپنی سماوی سے محفوظ فرمائے۔ اس محفل پر بیٹھنے والوں پر غوث پاک کا سایہ کرم ہمیشہ قائم رہے اور غوث پاک کی نگرانی میں ہماری زندگی گزرتی رہے۔ دعا کرو کہ حافظ رمضان صاحب اللہ نے مکمل بیان غوث پاک کی کرامات سے بڑا اچھا اسلوب اختیار کیا، اس لیے میں نے چاہتا ہوں کہ مراب کھڑے ہو جائیں اور بارگاہ نبی میں درود السلام کا ہدیہ پیش کریں۔ بارگاہ نبی کی طرف جس نے اس محفل کا انعقاد کیا جو امت کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، بچوں کو صالح اور نیک بنا، مہلک امراض سے محفوظ کر، صوم و صلاۃ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی عطا فرما،
خوش عقیدگی عطا فرما، راہی سے محفوظ فرما، ایمان کو زندگی عطا فرما، ایمان کو خاتمہ عطا فرما، مولا ہم سب کو جملہ آفات سے سماوی سے محفوظ فرما۔ اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ یا اللہ مار ہو جائے تو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مار ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مار ہو جائے تو حقداروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام خرافات لہو لعب سے محفوظ فرما، مولا ہمیں اسلاف کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کاملین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کو مذہب حقہ پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، مولا تعالیٰ ہمارے کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال میں برکتیں عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، ہم نے جو بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مولا ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، الہی خیر گردانی بخش شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بخش شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بخش شاہ جیلانی، برائے بندت المخدوم اشرف صاحب سبنانی، ادھر بھی ہو یک نظر اٹھے سر ساری پریشانی، یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شہید اللہ، 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 سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔